آج کی ایپیسوڈ ہے آنچل کے کانٹے۔ ماہم نے پہلی بار اس گھر میں قدم رکھا۔ چاندی کی پائل بج رہی تھی پاؤں میں۔ دروازہ بڑا تھا اور گھر بہت زیادہ بڑا تھا، مگر اندر کچھ تھا جو ٹھنڈا لگا۔ وہ ٹھنڈک جو دیواروں میں نہیں ہوتی بلکہ دلوں میں ہوتی ہے جب دل خالی ہو۔ ماہم نے آنکھیں اٹھائیں اور دیکھا ساس بیگم صاحبہ سامنے کھڑی تھیں۔ چہرے پر مسکراہٹ تھی مگر آنکھیں سرد تھیں۔ ماہم نے سوچا شاید ابھی اجنبی ہوں۔ ماہم کی عمر 20 سال تھی شادی پر۔ چہرہ سادہ تھا مگر آنکھیں روشن۔ باپ نے کہا تھا بیٹا یہ اچھا گھر ہے، امیر ہے مگر اچھے لوگ ہیں یہ۔ ماہم نے باپ کی بات مان لی کیونکہ باپ کا دل ہمیشہ سچ بولتا ہے اور بڑے جو فیصلہ کرتے ہیں ہمیشہ ٹھیک کرتے ہیں۔ مگر باپ نے صرف مرد دیکھا تھا، عورت کا دل نہیں دیکھا تھا اس نے۔ بیگم صاحبہ کا دل کیا تھا یہ ماہم کو آنے والے دنوں میں پتہ چلا تھا۔ ماہم کا شوہر کامران بہت اچھا تھا، نرم مزاج اور خوش طبیعت کا۔ وہ ماہم سے بات کرتا اور ہنستا مگر ماں کے سامنے بدل جاتا تھا۔ ماں کی ہر بات مانتا تھا، وہ چاہے صحیح ہو یا غلط ہو۔ ماہم نے سوچا شاید ماں سے پیار ہے، یہ اچھی بات ہے، برا نہیں لگتا۔ مگر جب پیار اندھا ہو جائے تو تکلیف دینا شروع ہو جاتا ہے اور اس سے تکلیف دوسروں کو ہوتی ہے۔ بیگم صاحبہ کا نام زرینہ تھا، شہر کی مشہور عورت تھیں، محلے میں اپنے گھر کی ملکہ تھی، ہر چیز ان کی مرضی سے ہوتی تھی۔ ان کا بیٹا کامران ان کی جان تھا اور وہ کسی کو اس جان کے قریب نہیں آنے دیتی تھی اور نہ ہی وہ آنے دینا چاہتی تھی، چاہے وہ اس کی بیوی کیوں نہ ہو۔ ماہم آئی تو انہوں نے دیکھا ایک غریب گھر کی لڑکی آئی ہے، جوان بیٹے کو لے جانے آئی ہے۔ بیگم صاحبہ نے پہلے دن سے ٹھان لیا یہ لڑکی یہاں راج نہیں کرے گی، میرے گھر میں میری مرضی چلے گی، اس لڑکی کو اوقات میں رہنا ہوگا۔ پہلا دن گزرا اور دوسرا آیا۔ ماہم نے صبح اٹھ کر ناشتہ بنایا۔ بیگم نے کہا یہ نمک کم ہے۔ ماہم نے کہا جی معاف کریں، ٹھیک کرتی ہوں۔ بیگم نے کہا اماں مت کہو مجھے۔ ماہم کے ہاتھ رک گئے یہ سن کر۔ بیگم نے کہا بیگم صاحبہ کہو۔ ماہم نے سوچا یہ کیا بات ہوئی کہ میں بیگم صاحبہ کہوں، ساس کو اماں نہیں کہہ سکتے کیا؟ مگر چپ رہی اور سر جھکا لیا۔ کامران نے سنا مگر کچھ بولا نہیں۔ ماہم نے سوچا شاید مذاق کیا، مگر اگلے دن بھی یہی ہوا اور اس سے اگلے دن بھی یہی ہوا۔ ماہم سمجھ گئی یہ مذاق نہیں، یہ اس گھر کا پہلا سبق تھا۔ ایک ہفتے بعد ماہم کی ماں ملنے آئی تھی بیٹی کو دیکھنے کے لیے۔ ماہم ہوش ہوئی اور گلے لگی۔ بیگم صاحبہ نے دیکھا اور کہا یہ کون آئی ہیں بنا بتائے؟ ماہم نے کہا میری ماں ہیں۔ بیگم نے کہا اگلی بار بتا کر آئیں پلیز۔ ماہم کی ماں نے سنا اور شرمندہ ہوئیں بہت زیادہ۔ انہوں نے کہا بیٹا ہم چلتے ہیں۔ ماہم نے کہا اماں ابھی بیٹھو، کہاں جا رہی ہو؟ مگر ماں نہیں رکی اور چلی گئی۔ ماہم دروازے پر کھڑی رہی اکیلی، آنسو آنکھوں میں تھے مگر رکے۔ کامران نے دیکھا اور پاس آیا، کہا ماہم تم ٹھیک ہو نا؟ ماہم نے کہا ہاں ٹھیک ہوں۔ کامران نے کہا ماں ایسی ہی ہے۔ ماہم نے کہا ایسی کیسی ہے؟ کامران نے کہا بس تھوڑی سخت ہے۔ ماہم نے سوچا یہ سختی نہیں کچھ اور ہے۔ رات کو اکیلے روئی ماہم اور سوچتی رہی کیا یہی زندگی ہے؟ باپ نے کہا تھا اچھا گھر ہے، اچھے لوگ ہیں، شریف خاندان ہے، خاندانی لوگ ہیں۔ کیا اچھے گھر اچھے لوگ ایسے ہوتے ہیں؟ کیا اچھا گھر ہوتا ہے جب دل اچھے ہوں؟ دیواریں اچھی ہوں تو گھر نہیں بنتا، دل اچھے ہوں تو گھر بنتا ہے۔ ماہم نے آنسو پونچھے اور سوچا صبح پھر اٹھنا ہے اور کام کرنا ہے تمہیں، رونے سے کچھ نہیں بدلتا، محنت سے شاید کچھ بدلے۔ ایک مہینے بعد ماہم کے باپ بیمار پڑے۔ ماہم نے کامران کو بتایا۔ کامران نے کہا جاؤ ملنے۔ ماہم نے کہا بیگم صاحبہ سے پوچھنا ہوگا۔ کامران نے کہا میں بات کروں گا۔
کامران نے ماں سے کہا ماہم جانا چاہتی ہے۔ بیگم نے کہا ابھی نہیں جا سکتی، گھر میں مہمان آنے والے ہیں۔ ماہم نے سنا اور اس کا دل ڈوب گیا۔ باپ بیمار تھا اور وہ جا نہیں سکتی تھی۔ کامران نے کہا ماں باپ بیمار ہے اس کا۔ بیگم نے کہا بہانہ ہے سب، میرے جانے کا بہانہ ڈھونڈتی ہیں یہ بہوئیں اور کچھ نہیں۔ کامران خاموش ہو گیا ماں کے آگے۔ ماہم نے دیکھا اور سمجھ گئی کہ یہاں کوئی نہیں ہے اس کا، کامران بھی نہیں۔ ماں کے آگے کوئی کچھ نہیں بول سکتا تھا، کامران بھی اپنی بیوی کے حق میں نہیں بول سکتا تھا۔ ماہم نے بیگم سے خود کہا بیگم صاحبہ بابا بیمار ہیں، مجھے ایک بار جانے دیں ملنے کے لیے۔ بیگم نے ماہم کو اوپر سے نیچے دیکھا اور کہا تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے براہ راست بات کرنے کی؟ ماہم نے کہا اور کس سے کروں؟ بیگم نے کہا کامران سے کہو۔ کامران نے بات کی اور میں نے سنا نہیں۔ ماہم نے آہستہ سے کہا بابا بیمار ہیں۔ بیگم نے کہا ٹھیک ہے، ہو جائیں گے ٹھیک، اور اٹھ کر چلی گئیں۔ ماہم وہاں کھڑی کی کھڑی رہ گئی اکیلی۔ ماہم وہاں گئی باغ میں اور بیٹھ گئی اور پہلی بار کھل کر روئی۔ وہ روتی رہی اور کوئی نہیں آیا اس کو سمیٹنے کے لیے، اس کا شوہر بھی نہیں۔ ملازمہ رضیہ نے دیکھا اور آئی۔ اس نے کہا بیگم کیا ہوا؟ ماہم نے کہا کچھ نہیں رضیہ، میرے بابا بہت بیمار ہیں۔ رضیہ نے کہا بات کی خبر ہے نا مجھے، وہ بیمار ہیں اور آپ جانا چاہتی ہیں؟ ماہم نے کہا ہاں مگر اجازت نہیں۔ رضیہ نے کہا بیگم آپ چلی جائیں۔ ماہم نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہوگا، یہ سراسر غلط ہوگا۔ رضیہ نے کہا باپ سے بڑا کیا ہے؟ ماہم نے کہا نہیں رضیہ ایسے نہیں، اس گھر میں رہنا ہے مجھے، بغاوت سے گھر نہیں بنتے، صبر سے گھر بنتے ہیں۔ رضیہ نے کہا آپ بہت اچھی ہیں بیگم صاحبہ۔ ماہم نے کہا اچھا ہونا کافی نہیں، اچھے ہونے سے نصیب اچھے نہیں ہو جاتے، اچھوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ رضیہ نے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا اللہ سنتا ہے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ جب کامران نے دیکھا، رات کو کامران کمرے میں آیا، ماہم کی آنکھیں سرخ تھی رو رو کر۔ کامران نے دیکھا اور پاس اور کہا ماہم میں جانتا ہوں۔ ماہم نے کہا کیا جانتے ہو تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ کامران نے کہا تمہیں تکلیف ہو رہی ہے۔ ماہم نے کہا تکلیف نہیں، بس مجھے اپنے بابا سے ملنا ہے اور میں ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ کامران نے کہا میں تمہیں کل لے جاؤں گا۔ ماہم نے کہا بیگم صاحبہ نے منع کیا ہے۔ کامران نے کہا میں کہہ رہا ہوں کہ لے کے جاؤں گا تو لے کے جاؤں گا۔ ماہم نے حیرت سے دیکھا، یہ وہی کامران تھا جو ماں کے آگے اف بھی نہیں کرتا تھا، کبھی نہیں بولتا تھا کچھ بھی۔ آج کیا ہوا اسے؟ کامران نے کہا ماہم تم میری بیوی ہو اور تمہارا بھی اتنا حق ہے مجھ پر، تمہارے باپ بھی میرے باپ ہیں۔ ماہم کی آنکھیں بھر آئی۔ اس نے کہا شکریہ کامران، تم بہت اچھے ہو۔ کامران نے کہا شکریہ مت کہو، یہ میرا فرض ہے۔ اگلی صبح کامران نے ماں سے کہا ماہم کو جانا ہے باپ سے ملنے۔ بیگم نے کہا میں نے منع کیا ہے۔ کامران نے کہا اماں یہ ٹھیک نہیں، باپ بیمار ہیں اور بیٹی نہ جائے۔ بیگم نے کہا کامران میں نے کہا نہیں جانا۔ کامران نے کہا اور میں نے بھی کہا بیگم جانا ہے۔ بیگم نے حیران ہو کر بیٹے کو دیکھا، پہلی بار بیٹا الٹا بول رہا تھا۔ ماہم دروازے کے پیچھے سے سن رہی تھی۔ بیگم نے کہا کامران یہ کیا ہے، اس لڑکی نے تمہیں بدل دیا۔ کامران نے کہا نہیں اماں بدلا نہیں ہے، بس صحیح کیا ہے آج میں نے، جو غلط ہے وہ غلط ہے اور جو صحیح ہے وہ صحیح ہے۔ بیگم نے کہا صحیح غلط میں سمجھاؤں گی تم نہیں۔ کامران نے کہا اماں باپ بیمار ہے، اس کے باپ کو کچھ ہو گیا تو زندگی بھر میں لال رہے گا ماہم کو۔ بیگم خاموش ہو گئی کچھ دیر، پھر کہا جاؤ مگر شام کو واپس آنا۔ ماہم کو خبر ہوئی اور وہ تیار ہوئی، باپ کے گھر گئی اور گلے لگی۔ باپ نے کہا بیٹا آ گئی تم؟ ماہم نے کہا ہاں ابا جان آ گئی میں۔ باپ نے کہا سب ٹھیک ہے وہاں؟ ماہم نے کہا ہاں بالکل سب ٹھیک ہے وہاں، مجھ سے سب بہت پیار کرتے ہیں،
باپ نے کہا سچ بتاؤ بیٹا، کیا وہاں سب ٹھیک ہے؟ ماہم نے کہا سب ٹھیک ہے ابا جان، کیونکہ باپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی، وہ اس کا بابا پہلے ہی بیمار تھا، بیمار باپ کو فکر نہیں دینی چاہیے۔ شام کو واپس آئی ماہم، بیگم صاحبہ دیوان خانے میں بیٹھی تھی۔ ماہم نے کہا آ گئی بیگم صاحبہ؟ بیگم نے کہا دیر ہوئی۔ ماہم نے کہا راستے میں وقت لگا۔ بیگم نے کہا کل سے کام میں دھیان دو۔ ماہم نے کہا جی بیگم صاحبہ جیسا آپ کہیں۔ بیگم نے کہا اور سنو، میکے کے قصے یہاں نہیں چلتے، یاد رکھو۔ ماہم نے آہستہ سے سر جھکایا۔ اگلے دن رضیہ نے ماہم کو بتایا، بیگم صاحبہ پہلے بھی ایسی تھیں، کامران کی پہلی بیوی بھی تھی ایک۔ ماہم نے چونک کر دیکھا رضیہ کو، کیا مطلب کیا پہلی بیوی؟ رضیہ نے کہا ہاں 2 سال پہلے کامران کی شادی ہوئی تھی پہلے، مگر بیگم نے 6 ماہ میں نکال دیا اسے، وہ لڑکی بھی غریب تھی اور بیگم کو غریب بہو نہیں چاہیے تھی۔ ماہم نے کہا پھر میری شادی کیوں کی اس کے ساتھ؟ رضیہ نے کہا کامران نے ضد کی، اس بار کامران نے خود پسند کیا تھا آپ کو، اس لیے بیگم نہیں کر سکی انکار۔ ماہم نے سوچا کامران نے پسند کیا؟ کامران نے مجھے کہاں پسند کیا؟ تو وہ مجھ سے محبت کرتا تھا اور کرتا ہے، مگر ماں کے آگے کیوں نہیں بولتا؟ رضیہ نے کہا بیگم نے بچپن سے ایسا کیا کامران کے ساتھ، اس نے کبھی بولنے نہیں دیا کہ ماں کے بغیر وہ سوچ نہ سکے، اس نے ایسا کر دیا۔ رات کو ماہم نے سنا کامران اور ماں آپس میں بات کر رہے ہیں کمرے میں۔ بیگم کہہ رہی تھی یہ لڑکی نہیں چلے گی، کامران کہہ رہا تھا اماں کیا کیا ہے اس نے؟ بیگم نے کہا غریب کا مزاج غریب ہے، میرے گھر کے قانون نہیں مانتی۔ کامران نے کہا اماں اس نے سب مانا ہے۔ بیگم نے کہا دیکھتے رہو آگے کیا ہوتا ہے۔ ماہم نے دروازے سے ہٹ کر آسمان دیکھا اور سوچا یہ گھر ہے یا قید خانہ، جہاں قانون ہے، جہاں انسان اپنی مرضی سے نہیں رہ سکتا۔ اس نے سوچا یہاں بہن سے ملنے کی اجازت نہیں، ماں سے ملنے کی پوچھنا، ہر سانس کے لیے اجازت لینی پڑتی ہے۔ ماہم نے فیصلہ کیا اس رات یہ نہیں چلے گا، ایسا نہیں چلے گا، مگر لڑائی نہیں کرنی، محبت سے جیتنا ہے، کیونکہ لڑائی سے گھر ٹوٹتے ہیں اور ماہم کو گھر توڑنا نہیں تھا۔ ماہم نے آسمان کو دیکھا اور دعا مانگی یا اللہ مجھے طاقت دینا، مجھے صبر دینا، مجھے ہمت دینا سب کچھ برداشت کرنے کی اور یہ سب کچھ بدل دینے کی، اور سمجھ دے کہ کب بولوں کب چپ رہوں۔ اس گھر میں رہنا ہے مگر ٹوٹنا نہیں، ظلم سہنا ہے مگر گھٹنے نہیں ٹیکنے، اور ایک دن آئے گا جب بیگم صاحبہ خود سمجھے گی کہ ماہم دشمن نہیں تھی بلکہ وہ بیٹی تھی جو ملی نہیں کبھی، بس یہ احساس دلانا ہے مجھے انہیں۔ صبح اٹھی ماہم اور کام میں لگ گئی، بیگم صاحبہ کے لیے ناشتہ بنایا، کامران کے لیے کپڑے نکالے، سب کچھ وقت پر کیا اور چپ رہی۔ بیگم نے آ کر ناشتہ دیکھا اور بنا کچھ کہے بیٹھ گئی۔ آج عیب نہیں نکالا کسی بھی چیز میں انہوں نے۔ ماہم نے سوچا شاید آج اچھا دن ہے، مگر اچھا دن تھا نہیں وہ، بس بیگم کا موڈ چھپا تھا۔ دوپہر کو بیگم کی سہیلیاں آئیں، 4 عورتیں تھیں اور باتیں بہت تھیں۔ بیگم نے ماہم کو آواز دی، کہا چائے لاؤ اور مٹھائی بھی۔ ماہم لے آئی اور رکھ دی۔ بیگم نے سہیلیوں سے کہا یہ میری بہو ہے ماہم۔ ایک سہیلی نے کہا خوبصورت ہے، بہت خوبصورت ہے۔ بیگم نے کہا ہاں بس یہی ہے۔ سہیلیاں ہنسی اور ماہم سنتی رہی۔ ایک سہیلی نے پوچھا کہاں سے ہے؟ بیگم نے کہا غریب گھر سے ہے، کامران کی پسند ہے، کیا کریں؟ سہیلی نے کہا اچھے گھر والی ہوتی تو؟ بیگم نے کہا ہاں مگر کیا کریں؟ ماہم کمرے میں آئی اور بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے، مگر وہ کچھ کہہ نہ سکی۔
وہ گرنے نہیں دیتی تھی انہیں آنسوؤں کو، کیونکہ آنسو گرانا کمزوری تھی اور وہ کمزور نہیں بننا چاہتی تھی۔ شام کو کامران آیا اور پوچھا، ماہم کیسا رہا دن تمہارا؟ ماہم نے کہا، ٹھیک تھا سب، شکر ہے اللہ کا۔ کامران نے کہا، سہیلیاں آئی تھی اماں کی؟ ماہم نے کہا، ہاں آئی تھی۔ کامران نے کہا، کیا باتیں ہوئیں پھر؟ ماہم نے کہا، کچھ خاص نہیں، ٹھیک تھا سب۔ کامران نے کہا، ماہم سچ بتاؤ۔ ماہم نے کہا، کامران سچ یہ ہے کہ میں تھک گئی ہوں، بہت زیادہ تھک چکی ہوں۔ کامران نے کہا، کس بات سے تھکی ہو تم؟ ماہم نے کہا، ہر بات سے، ہر کام سے، ہر چیز سے۔ صبح اٹھنے سے لے کر رات تک ہر لمحہ سوچنا پڑتا ہے کہ ماں بیگم کو کیسے خوش کروں، کیا نہ کروں، کیا کہوں، کیا نہ کہوں۔ کامران نے کہا، ماہم ماں کو وقت دو، وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ ماہم نے کہا، میں دے رہی ہوں وقت۔ کامران نے کہا، اور صبر کرو پھر۔ ماہم نے کہا، صبر کر رہی ہوں، مگر کامران یہ بتاؤ کب تک صبر کروں؟ کامران چپ رہا اور جواب نہ دیا، کیونکہ جواب اس کے پاس بھی نہیں تھا۔ ماہم نے کہا، چھوڑو سوتے ہیں، اور پیٹھ پھیر لی۔ کامران نے دیکھا اور سوچتا رہا۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ ماہم کتنی اکیلی ہے اس گھر میں، ایون کہ اس کا شوہر بھی اس کے ساتھ نہیں، اور وہ خود کتنا بے بس ہے۔ وہ ظلم جو سب نے دیکھا تھا۔ ایک دن بیگم صاحبہ کے رشتے دار آئے، بڑا جھرمٹ تھا اور گھر بھرا پڑا تھا۔ ماہم نے سب کے لیے کھانا بنایا، گھنٹوں کام کیا اکیلے، کسی نے مدد تک نہیں کی، ایک نے بھی نہیں کی۔ ماہم نے کھانا لگایا اور پیش کیا، سب نے کھانا کھایا اور بہت زیادہ تعریف کی کہ کھانا بہت اچھا ہے۔ بیگم صاحبہ نے کہا، ہمارے گھر کا باورچی بھی بہت اچھا ہے۔ رشتے داروں نے کہا، واقعی بہت مزیدار کھانا ہے۔ ماہم نے سنا اور کچھ نہ بولا، کچھ بھی نہیں۔ باورچی کہا، اسے جس نے بنایا۔ کامران نے سنا اور ماہم کو دیکھا۔ ماہم نے نظریں نیچی کر لیں۔ رشتے دار چلے گئے رات کو۔ ماہم نے برتن صاف کیے اکیلے ہی، بہت زیادہ برتن تھے۔ کامران آیا اور پاس کھڑا ہوا۔ اس نے کہا، ماہم میں برتن دھوتا ہوں، تم کچھ اور دیکھ لو۔ ماہم نے کہا، نہیں رہنے دو، میں دھو لوں گی۔ کامران نے کہا، آج تم نے بہت کام کیا ہے، تم بہت تھک چکی ہوگی۔ ماہم نے کہا، کامران جانتے ہو، بیگم صاحبہ نے مجھے باورچی کہا ہے۔ کامران کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے کہا، میں بات کروں گا ماں سے۔ ماہم نے کہا، نہیں کرنی بات کرنے سے کیا ہوگا؟ کامران نے کہا، یہ غلط ہوا، بہت غلط ہے، تم باورچی نہیں میری بیوی ہو۔ ماہم نے کہا، ہاں غلط ہے، مگر لڑائی سے ٹھیک نہیں ہوگا۔ کامران نے کہا، پھر کیسے ہوگا؟ انہیں سمجھانا پڑے گا۔ جب تک انہیں بتائیں گے نہیں کہ آپ یہاں غلط کر رہی ہیں، وہ تو کیسے رکیں گی؟ انہیں سب کچھ بتانا پڑے گا اور سب کچھ ٹھیک کرنا ہوگا۔ ماہم نے کہا، وقت بتائے گا۔ اگلے دن کامران نے ماں سے بات کی۔ اس نے کہا، اماں، ماہم نے کھانا بنایا، آپ نے باورچی کہا سب کے سامنے۔ بیگم نے کہا، میں نے کیا غلط کیا؟ کامران نے کہا، وہ میری بیوی ہے۔ بیگم نے کہا، تو کیا ہوا؟ کامران نے کہا، اس کی عزت ہونی چاہیے، اس کو دوسروں کی طرح، نوکروں کی طرح ٹریٹ مت کریں۔ بیگم نے کہا، میں عزت دیتی ہوں۔ کامران نے کہا، نہیں اماں، نہیں دیتی آپ عزت۔ بیگم غصے سے اٹھ کر چلی گئیں۔ 2 دن بیگم نے کامران سے بات نہیں کی۔ گھر میں خاموشی تھی اور تناؤ تھا۔ ماہم نے کامران سے کہا، تم نے ماں سے بات کی میرے لیے؟ کامران نے کہا، ہاں کی۔ ماہم نے کہا، شکریہ، مگر اب اماں ناراض ہیں تم سے، اب کیا ہوگا؟ کامران نے کہا، ہونی تو ناراض ان کو بھی تو احساس ہو کہ وہ غلط ہیں۔ ماہم نے کہا، نہیں کامران، یہ ٹھیک نہیں ہے، ماں بیٹے میں دوری نہیں آنی چاہیے، میں تمہاری ماں ہے وہ۔ کامران نے کہا، ماہم تم بڑی ہو۔ ماہم نے کہا، نہیں بڑی نہیں ہوں، بس سمجھتی ہوں کہ ماں کی محبت ہے، کبھی واپس نہیں ملتی اگر ٹوٹ جائے تو۔ کامران نے کہا، مگر وہ غلط کرتی ہیں۔ ماہم نے کہا، ہاں غلط کرتی ہیں، مگر ماں ہے اور رہیں گی۔ غلط یا صحیح ہونے سے ماں تو نہیں بدلی جا سکتی۔ کامران نے ماہم کو دیکھا اور سوچا، یہ لڑکی کیا ہے
جو اپنے دشمن کو بھی معاف کرتی ہے۔ 1 مہینے بعد ماہم کے باپ گزر گئے۔ رات کو فون آیا اور خبر ملی ماہم کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ ماہم کو اس وقت یہ معلوم نہیں تھا کہ صرف اس کے ابا کا جانا صرف ایک دکھ نہیں ہوگا، ایک تکلیف نہیں ہوگی، بلکہ اسی واقعے کے بعد سب کچھ بدل جائے گا۔ اس گھر کی سب سے بڑی حقیقت سامنے آنے والی تھی اور بیگم صاحبہ کے دل میں وہ تبدیلی شروع ہونے والی تھی جس کا کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وہ وہیں بیٹھ گئیں فرش پر۔ کامران نے سنا اور پاس آیا۔ اس نے ماہم کا ہاتھ تھاما اور اس کو چپ کروایا۔ ماہم نے کہا ابا جان چلے گئے اس دنیا سے۔ کامران نے کہا ہاں ماہم ہاں چلے گئے۔ ماہم نے کہا میں نہیں مل سکی، اپنے بابا کو میں آخری بار بھی نہ مل سکی۔ کامران کا دل باری ہو گیا۔ ماہم روتی رہی اور کامران پاس رہا۔ صبح ہوئی اور ماہم نے تیاری کی۔ بیگم صاحبہ نے کہا کہاں جا رہی ہو؟ ماہم نے کہا باپ کے گھر۔ بیگم نے کہا ابھی نہیں، کیا کرنا ہے ابھی جا کر؟ کامران نے کہا اماں اس کے بابا گزر چکے ہیں۔ بیگم نے کہا تو کیا ہم سوگ منائیں؟ کامران نے کہا اماں یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ بیگم نے کہا جاؤ مگر جلدی واپس آ جانا۔ کامران نے ماہم کو لیا اور چلا گیا۔ ماہم 3 دن میکے رہی، باپ کی قبر پر گئی اور بہت روئی۔ باپ سے باتیں کی جو کبھی نہیں کی تھی ان کے ہوتے ہوئے۔ کہا ابا جان آپ نے سوچا نہیں تھا جہاں بھیجا وہاں اکیلا چھوڑ دیا؟ آپ نے کہا اچھا گھر ہے مگر گھر اچھا ہے لوگ نہیں اچھے، آپ نے نہیں دیکھا تھا لوگ؟ مگر ابا جان شکوہ نہیں ہے، بس یاد آئیں گے، بہت زیادہ یاد آئیں گے آپ۔ واپس آئی ماہم 3 دن کے بعد۔ بیگم صاحبہ نے کہا بہت دن لگائے تم نے۔ ماہم نے کہا باپ گزرے تھے، دن تو لگتے ہیں۔ بیگم نے کہا ہاں ہوتا ہے، سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ ماہم نے سنا اور کمرے میں آئی۔ رضیہ نے پانی دیا اور کہا بیگم آپ بہت مضبوط ہے۔ ماہم نے کہا نہیں رضیہ مضبوط نہیں ہوں، بس اور کوئی راستہ نہیں ہے، ورنہ دکھ مجھے بھی ہوتا ہے، تکلیف مجھے بھی ہوتی ہے۔ ٹوٹنا ہے تو تنہائی میں ٹوٹو، سب کے سامنے نہیں۔ کامران کی آنکھ کھلی۔ کامران نے دیکھا ماہم کو سوتے ہوئے، آنکھیں سوجی تھی اور چہرہ تھکا سا۔ اس نے سوچا کتنا سہا ہے اس نے، باپ گیا، ماں کا ظلم ہے، میکے سے دوری ہے اور اس گھر میں اکیلی ہے۔ میں بھی اس کا ساتھ نہیں دے سکا، میں اس کی حفاظت نہیں کر سکا۔ کامران نے دیکھا اور فیصلہ کیا اب کچھ کرنا ہوگا۔ ماں سے پیار ہے مگر ماہم سے نا انصافی نہیں ہو سکتی۔ اگلی صبح کامران نے ماں سے کہا اماں بات کرنی ہے آپ سے، بیٹھیں۔ بیگم نے کہا کیا بات ہے بولو۔ کامران نے کہا اماں ماہم کو آپ بیٹی سمجھ کر دیکھیں۔ بیگم نے کہا میں دیکھتی ہوں۔ کامران نے کہا نہیں اماں نہیں دیکھتی، یہی تو مسئلہ ہے کہ آپ نہیں دیکھتی، آپ اسے دشمن سمجھتی ہیں اپنا۔ بیگم نے کہا کامران یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کامران نے کہا سچ کہہ رہا ہوں ماں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں۔ بیگم نے کہا کامران تم نہیں جانتے میں اس لیے ساتھ ہوں کیونکہ تمہارے باپ نے مجھے چھوڑا تھا اور تم ہی میری دنیا تھے۔ جب یہ لڑکی آئی تو میں ڈر گئی، یہ لڑکی تمہیں مجھ سے دور نہ لے جائے۔ کامران نے کہا اماں یہ بات نہیں ہے۔ بیگم نے کہا ہاں پہلے نہیں بتایا۔ کامران نے کہا اماں ماہم نے آپ کا کچھ نہیں لیا مجھ سے۔ بیگم خاموش ہو گئی۔ کامران نے کہا اماں ماہم اچھی ہے، اگر میں بولتا ہوں تو وہ مجھے روکتی ہے، وہ کہتی ہے وہ تمہاری ماں ہے، بیویاں تو ایسے نہیں کرتی، وہ تو شوہر کو کہتی ہیں کہ تمہاری ماں نے ایسا کہا ویسا کہا، اپنی ماں کو پوچھو، لیکن وہ روکتی ہے۔ کامران نے کہا اور بیگم صاحبہ نے بھی کہا کہ دیکھتی ہوں۔ کامران نے کہا آپ نے دیکھا نہیں اماں، باپ گزر گئے اس کے، آپ نے کہا ہوتا ہے سب کے ساتھ۔ بیگم نے کہا میں نے غلط کہا۔ کامران نے کہا ہاں غلط کہا،
بیگم کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا آج شاید واقعی کہیں غلطی ہوئی۔ اس شام بیگم صاحبہ ماہم کے پاس آئیں۔ ماہم حیران ہوئی انہیں دیکھ کر۔ بیگم نے کہا ماہم بیٹھو۔ ماہم نے بیٹھ کر دیکھا انہیں۔ بیگم نے کہا تمہارے باپ کے لیے فاتحہ پڑھنی تھی آج ساتھ میں۔ ماہم کی آنکھیں بھر آئیں۔ یہ پہلی بار تھا بیگم نے ماہم کے لیے کچھ سوچا۔ ماہم نے کہا شکریہ بیگم صاحبہ۔ بیگم نے کہا ماہم ایک بات میں نے غلط کیا، تمہارے بابا کے بارے میں ایسی بات کی، وہ جو میں نے کہا غلط کہا۔ ماہم نے کہا کوئی بات نہیں اماں۔ بیگم نے کہا نہیں بات ہے۔ ماہم نے کہا بیگم صاحبہ کوئی بات نہیں، غم میں الفاظ بدل جاتے ہیں۔ بیگم نے ماہم کو دیکھا اور پہلی بار آنکھوں میں کچھ نرمی آئی۔ ماہم نے سوچا کیا یہ بدلاؤ ہے یا صرف ایک فاتحہ سے دل بدل گیا، یا ایک لمحہ ہے بس، کل پھر وہی ہوگا جو پہلے تھا۔ ماہم نے آنکھیں بند کی اور سوچا چاہے جو ہو میں نہیں ٹوٹوں گی، کیونکہ ٹوٹنے کا موقع نہیں دیتے، ہمیشہ صبر رکھنا چاہیے، اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ابا جان نہیں ہے اب کس کو بتاؤں گی، ماں اکیلی ہے اور بھائی چھوٹا، ان سب کے لیے مضبوط رہنا ہے۔ وہ صبح جو نئی تھی، صبح اٹھی ماہم اور باہر نکلی۔ بیگم صاحبہ صحن میں بیٹھی تھیں۔ ماہم نے دیکھا اور آہستہ سے کہا بیگم صاحبہ چائے لاؤں آپ کے لیے، ناشتہ بناؤں؟ بیگم نے کہا ہاں لے آؤ بیٹا۔ ماہم کے پاؤں رک گئے۔ ماہم نے بیگم صاحبہ کی طرف دیکھا۔ بیٹا کہا تھا بیگم نے پہلی بار اسے اس لفظ سے بلایا۔ ماہم کی آنکھیں بھر آئیں مگر وہ کچھ کہہ نہ سکی۔ اس نے جلدی سے رخ پھیر لیا، چائے بنائی اور لے آئی۔ بیگم نے لے لی اور ایک گھونٹ پیا اور کہا چائے آج واقعی بہت اچھی بنی ہے۔ ماہم نے کہا شکریہ بیگم صاحبہ۔ بیگم نے کہا زرینہ کہو، ماں کہو، اماں کہو، جو چاہے۔ ماہم کا دل بھر آیا۔ اس نے کہا جی اماں۔ بیگم نے سنا اور نظر پھیری مگر آنکھوں میں نمی تھی، اور وہ نمی جو سب ایک دوسرے سے چھپا رہے تھے۔ کامران نے دیکھا یہ سب اور باغ کے کونے میں کھڑا رہا۔ اس نے سوچا کچھ ہوا ہے، کچھ بدل رہا ہے، آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا اگر اللہ نے چاہا تو۔ اس نے اوپر دیکھا اور شکر ادا کیا۔ وہ جان رہا تھا کیا ہوا، ماہم کے صبر نے کیا کیا، جو اس کی باتیں نہیں کر سکتی وہ ماہم کی خاموشی نے کیا، اور وہ اپنائیت نے کی۔ مگر زندگی اتنی آسان نہیں ہوتی جتنی ہم سمجھتے ہیں۔ کچھ دن بعد بیگم کی بہن آئی، سغرا آپا، بیگم سے بھی تیز اور بہت چلاک ماہر۔ انہوں نے ماہم کو دیکھا اور پوچھا کامران کی بیوی ہے یہ غریب والی؟ بیگم نے کہا ہاں یہی ہے۔ سغرا نے کہا زرینہ تم نے ٹھیک نہیں کیا، کامران کے لائق نہیں تھی یہ۔ بیگم نے کہا کامران نے پسند کی، میں نے نہیں۔ سغرا نے کہا کامران کو سمجھاتی تم، اگر تم سمجھاتی تو وہ سمجھ جاتا۔ ماہم نے سنا اور کچھ نہ بولا، کمرے میں آئی اور بیٹھ گئی۔ رضیہ آئی اور پاس بیٹھی۔ کہا بیگم سغرا آپا ایسی ہی ہے۔ ماہم نے کہا جانتی ہوں رضیہ، میں سب جانتی ہوں۔ رضیہ نے کہا بیگم صاحبہ نے کچھ نہیں کہا۔ ماہم نے کہا ہاں نہیں کہا، میں بہت حیران ہوں، آگے یہ سب کچھ خود کہتی تھی وہ۔ رضیہ نے کہا یہ بہت بڑی بات ہے۔ ماہم نے سوچا ہاں یہ تو واقعی بہت بڑی بات ہے، پہلے وہ خود کہتی تھی یہ سب کچھ۔ شام کو سغرا نے پھر شروع کیا تو زرینہ نے میز پر بیٹھ کر بات کرتے ہوئے کہا ماہم تمہارے گھر والے کیا کرتے ہیں؟ ماہم نے کہا باپ نہیں رہے، چھوٹا بھائی ہے اور ماں ہے۔ سغرا نے کہا اور بھائی؟ ماہم نے کہا پڑھتا ہے۔ سغرا نے کہا کون پڑھاتا ہے اسے؟ ماہم نے کہا میں پڑھاتی ہوں اسے۔ سغرا نے کہا یہاں سے پیسے جاتے ہیں؟ بیگم نے کہا سغرا بس کرو اب تم۔ سب نے بیگم کو دیکھا اور سب دیکھتے ہی رہ گئے۔ سغرا نے کہا کیا ہوا زرینہ؟ بیگم نے کہا ماہم کا بھائی پڑھے گا اور میرے گھر سے
پیسے جائیں گے، کوئی بات نہیں ہے، اس کا بھائی پڑھا لکھا ہونا چاہیے۔ سگرا نے کہا زرینہ یہ کیا ہوا؟ بیگم نے کہا کچھ نہیں ہوا ہے۔ ماہم نے سنا اور آنکھیں بند کی۔ اس نے محسوس کیا کچھ، لیکن دیوار میں دراڑ آئی تھی۔ اگلے دن ماہم نے بیگم کے لیے ان کی پسند کا کھانا بنایا۔ بیگم نے پوچھا کیسے پتا مجھے یہ پسند ہے؟ ماہم نے کہا مجھے رضیہ نے بتایا کہ آپ کو یہ سب بہت پسند ہے۔ بیگم نے کہا کیوں بنایا؟ ماہم نے کہا بس ایسے ہی۔ بیگم نے کہا کوئی کام ہے کیا؟ ماہم نے کہا نہیں، کوئی کام نہیں، مجھے کیا کام ہوگا، بس بنانا چاہا تو بنایا میں نے آپ کے لیے۔ بیگم خاموش ہو گئی۔ رات کو کامران کو بتایا۔ بیگم نے کہا ماہم نے میرا پسندیدہ کھانا بنایا۔ کامران نے کہا ہاں جانتا ہوں ماں۔ بیگم نے کہا بنا وجہ بنایا؟ کامران نے کہا اماں وجہ ہے۔ بیگم نے کہا کیا وجہ؟ کامران نے کہا وہ آپ سے محبت کرتی ہے، وہ آپ کو اپنی ماں سمجھتی ہے۔ بیگم نے کہا مجھ سے کیوں محبت، جب میں نے کیا ہی کیا اس کے لیے سوائے اس کو تکلیف دینے کے علاوہ؟ کامران نے کہا اسی لیے تو وہ بڑی ہے۔ بیگم نے آنکھیں بند کی اور پہلی بار دل میں درد ہوا، پہلی بار اس کو اپنے کیے پر ندامت ہوئی، وہ تکلیف ہوئی جو ندامت سے ہوتی ہے، جو احساس ہو کہ غلطی ہوئی۔ بیگم نے سوچا کتنے مہینے اس لڑکی کو تکلیف دی اور اس نے کھانا بنایا محبت سے، محنت سے۔ کامران نے کہا اماں کیا سوچ رہی ہیں؟ بیگم نے کہا سوچ رہی ہوں کامران کہ میں نے دیر کر دی، بہت دیر کر دی میں نے اس کو سمجھنے میں۔ ایک رات بیگم کی طبیعت خراب ہوئی، رات کو سینے میں درد اٹھا۔ کامران دفتر کے کام سے باہر تھا۔ رضیہ نے ماہم کو جگایا اور کہا کہ بیگم صاحبہ کی طبیعت بہت خراب ہے، جلدی اٹھیں۔ ماہم اٹھی اور بیگم صاحبہ کے پاس چلی گئی۔ دیکھا تو چہرہ پیلا تھا۔ ماہم نے فوراً ڈاکٹر کو فون کیا، کامران کو بھی فون کیا۔ جلدی سے خود بیگم کے پاس بیٹھی رہی اور ساری رات ان کی خدمت کرتی رہی، ہاتھ تھاما اور کہا ٹھیک ہو جائیں گی، کوئی مسئلہ نہیں، ڈاکٹر آ رہا ہے، اور دیکھتی رہی۔ کہا دل کی تکلیف ہے، ہاسپٹل جانا پڑے گا۔ ماہم نے انتظام کیا سب کا۔ کامران آیا اور حیران ہوا کہ ماہم نے سب اکیلے کر لیا، ماہم نے سب سنبھال لیا اور وہ سب سنبھال چکی تھی۔ ہاسپٹل میں ساری رات ماہم رہی، بیگم کے پاس بیٹھی رہی۔ کامران کہتا رہا گھر جاؤ آرام کرو، گھر جاؤ آرام کرو۔ ماہم کہتی رہی نہیں ٹھیک ہوں، میں ٹھیک ہوں یہاں۔ بیگم نے یہ سنا اور دیکھا۔ صبح ہوئی اور بیگم کی حالت بہتر ہوئی۔ ڈاکٹر نے کہا خطرہ نہیں ہے اب، لیکن آپ کو احتیاط کرنی پڑے گی، ان کا خیال رکھنا پڑے گا۔ بیگم نے آنکھ کھولی اور دیکھا ماہم پاس بیٹھی تھی، آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ بیگم نے کہا تم رات بھر یہیں تھی؟ ماہم نے کہا جی ماں یہیں تھی۔ بیگم نے کہا کیوں، تم گھر کیوں نہیں گئی؟ کامران نہیں آیا کیا؟ ماہم نے کہا ماں بیمار تھی آپ؟ بیگم کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ اس نے کہا ماہم بچے، بیگم نے کہا ماہم میرے قریب آؤ۔ ماہم پاس آئی اور بیٹھ گئی۔ بیگم نے ماہم کا ہاتھ تھاما اور کہا بیٹا میں نے غلط کیا تمہارے ساتھ، بہت غلط کیا۔ ماہم نے کہا اماں ابھی نہیں۔ بیگم نے کہا نہیں ابھی کہنا ہے، اماں آپ کی طبیعت خراب ہے۔ ماہم نے کہا میں نے تمہیں وہ نہیں دیا جو ہر بیٹی کو ملنا چاہیے۔ ماہم کی آنکھیں بھر آئیں آج۔ اس نے کہا اماں چھوڑیں یہ باتیں، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ بیگم نے کہا نہیں چھوڑوں گی بچے، آج مجھے ساری باتیں کرنی ہے۔ سنو ماہم غور سے سنو، میں نے تمہارے باپ کے جانے پر جو کہا وہ بہت غلط تھا، میں نے جو کیا وہ بہت غلط تھا۔ تمہاری ماں کو آنے سے روکا، تمہاری بہن کو بار بار روکا، تمہیں باورچی کہا سب کے سامنے، میں نے بہت غلط کیا، یہ سب بہت غلط تھا بیٹا۔ ماہم نے کہا اماں معاف کر دیا میں نے، جو ہوا سو ہوا۔ بیگم نے کہا کیوں معاف کیا؟ ماہم نے کہا کیونکہ آپ میری ماں ہیں، آپ میری اماں ہیں۔ بیگم نے کہا میں نے کب اماں کا حق ادا کیا تمہارے ساتھ؟ میں نے تمہارا حق ادا نہیں کیا ماں والا۔ ماہم نے کہا آج کر رہی ہیں آپ؟ بیگم کی آنکھوں سے
آنسو بہے۔ پہلی بار اس عورت نے اسے روتے دیکھا جو ہمیشہ سخت رہی۔ کامران نے دروازے سے دیکھا اور آنکھیں بند کر لیں۔ یہ لمحہ دیکھنا بہت بھاری تھا۔ بیگم گھر آئی تو ماہم نے کمرہ سجایا تھا، تکیے لگائے، دوائی رکھی، کھانا بنایا ہلکا اور اچھا۔ بیگم نے دیکھا اور کہا، ماہم تم نے یہ سب کیوں کیا بچے؟ ماہم نے کہا، آپ بیمار ہیں اماں۔ بیگم نے کہا، مگر میں نے تمہارے ساتھ کبھی اچھا نہیں کیا، کبھی بھی نہیں۔ ماہم نے کہا، اچھائی بدلے نہیں آتی۔ بیگم خاموش ہو گئی۔ آج کامران کی ماں سے بات ہوئی۔ کامران نے کہا، اماں ماہم نے آپ کے لیے رات بھر جاگا۔ بیگم نے کہا، ہاں دیکھا میں نے۔ کامران نے کہا، اب سمجھی اماں؟ بیگم نے کہا، سمجھ گئی بیٹا، سب سمجھ گئی میں۔ کامران نے کہا، سچ میں اماں؟ بیگم نے کہا، ہاں سچ میں بچے، دیر ہو گئی مگر سمجھ گئی، اور غلط کا احساس بھی ہوا کہ میں نے غلطی کی۔ ایک دن بیگم نے خود کہا کامران سے، ماہم کی ماں کو بلاؤ گھر میں۔ کامران نے حیرت سے دیکھا اور بیگم نے کہا، بلاؤ بیٹا، اس کا گھر ہے ماہم کا۔ ماہم کی ماں آئیں اور گھر میں آئیں۔ بیگم نے خود دروازہ کھولا، اندر لائیں اور بٹھایا۔ چائے لائیں، اپنے ہاتھ سے پلائی۔ ماہم کی ماں حیران اپنے ہاتھ سے ڈالی۔ ماہم کی ماں حیران ہوئی۔ ماہم کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ بیگم نے ماہم کی ماں سے کہا، میں نے آپ کی بیٹی کو وہ نہیں دیا جو دینا چاہیے تھا۔ میں آپ سے معافی مانگتی ہوں اور آپ کی بیٹی سے بھی۔ ماہم کی ماں نے کہا، کوئی بات نہیں، ہر گھر میں ایسا ہوتا رہتا ہے۔ بیگم نے کہا، نہیں بات تو ہے، آپ کی بیٹی بہت اچھی ہے اور میں نے اس کے ساتھ بہت غلط کیا، اس نے میرا بہت خیال رکھا ہے۔ جب میں بیمار تھی رات بھر جاگی، میرے پاس بیٹھی، میرا خیال رکھا، سب کچھ اکیلے سنبھالا اور مجھ سے محبت کی بنا وجہ کے۔ ماہم کی ماں نے ماہم کو دیکھا۔ ماہم نے نظریں نیچے کی۔ ماہم نے کہا، بیٹا ماہم نے کہا، ماں نے کہا، مجھے پتا تھا تم نے ٹھیک ہی کیا ہوگا۔ ماہم کے آنسو نہیں رکے، وہ روتی رہی اور اس بار رکنے نہیں دیے اس نے، کیونکہ یہ درد کے آنسو نہیں تھے، یہ خوشی کے آنسو تھے اور سکون کے تھے جو وہ چاہتی تھی۔ رات کو سب مل کر بیٹھے تھے، بیگم، ماہم، کامران اور ماہم کی اماں۔ کھانا کھایا اور باتیں ہوئی بہت زیادہ۔ پہلی بار اس گھر میں ہنسی تھی، خوشی تھی۔ بیگم نے کہا، ماہم کل سے تمہاری ماں یہی رہیں گی کچھ دن کے لیے۔ ماہم نے کہا، اماں سچ میں؟ بیگم نے کہا، ہاں سچ میں۔ ماہم کی ماں نے کہا، تکلیف ہوگی یوں ہی آپ کو، میں گھر جانا چاہتی ہوں، بیٹیوں کے گھر اتنی دیر نہیں رکتے۔ بیگم نے کہا، کوئی تکلیف نہیں ہے۔ ماہم نے رات کو کمرے میں آ کر کامران سے کہا، کامران نے کہا، کیا ہوا؟ ماہم نے کہا، آج بہت اچھا دن تھا۔ کامران نے کہا، ہاں تھا۔ ماہم نے کہا، کیا یہ سچ ہے کہ اماں واقعی بدل گئی؟ کامران نے کہا، ہاں سچ ہے، کوئی شک نہیں اس میں۔ ماہم نے کہا، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ کامران نے کہا، آنے دو یقین کو۔ ماہم نے کہا، کامران شکریہ تمہارا۔ کامران نے کہا، کس لیے؟ ماہم نے کہا، ماں سے بات کرنے کا، ماں کو سمجھانے کا، میرا ساتھ دینے کا۔ کامران نے کہا، وہ تو بہت پہلے کیا تھا۔ ماہم نے کہا، ہاں مگر میں نے تب قدر نہیں جانی تھی۔ کامران نے کہا، اب جانی ہے نا؟ ماہم نے کہا، ہاں اب جان چکی ہوں۔ کامران نے کہا، ماہم ایک بات ہے۔ ماہم نے کہا، کیا بات ہے؟ بتاؤ۔ کامران نے کہا، تم بہت اچھی ہو۔ ماہم نے کہا، نہیں اچھی نہیں ہوں میں۔ کامران نے کہا، کیوں نہیں ہوں، بہت اچھی ہو تم۔ ماہم نے کہا، اچھا ہونا آسان نہیں، بہت ساری تکلیفیں اپنے اندر رکھنی پڑتی ہیں، بہت کچھ سہنا پڑتا ہے۔ کامران نے کہا، ہاں آسان نہیں، واقعی آسان نہیں۔ ماہم نے کہا، مگر ضروری ہے۔ کامران نے کہا، کیوں ضروری ہے؟ ماہم نے کہا، کیونکہ برے
بھی ہیں، اگر اچھے نہ ہوں تو کیا ہو؟ کامران نے کہا ماہم تم فلسفی ہو؟ ماہم نے کہا نہیں، بس تھکی ہوئی ہوں۔ کامران ہنسا اور ماہم بھی ہنسی، اور وہ ہنسی کمرے میں گونج گئی تھی۔ پہلی بار اس کمرے میں ہنسی تھی، مذاق تھا، خوشی تھی، سکون تھا۔ جو کبھی بھاری لگتا تھا بہت، آج ہلکا تھا اور خوشی بھری تھی۔ اگلے دن بیگم نے ماہم کو بلایا اور کہا اکیلے کمرے میں بیٹھ کر۔ ماہم آئی اور پاس بیٹھی۔ بیگم نے کہا ماہم ایک چیز دینی ہے تمہیں۔ ماہم نے کہا کیا دینا ہے اماں؟ بیگم صاحبہ نے ایک چھوٹا سا صندوق کی ٹائپ باکس کھولا، اندر سے زیور نکالا پرانا اور ماہم کے ہاتھ میں دیا۔ کہا یہ میری ماں کا تھا اور یہ میں نے اپنی بیٹی کو دینا تھا، مگر میری کوئی بیٹی نہیں تھی۔ ماہم نے کہا اماں میں نہیں دے سکتی۔ بیگم نے کہا ہاں لوگی، تم ہی لوگی، میری کوئی بیٹی نہیں تھی مگر اب ہے۔ ماہم کی آنکھوں سے آنسو بہے۔ اس نے کہا اماں بیگم نے کہا ہاں بیٹا۔ ماہم نے کہا آپ نے دیر کر دی۔ بیگم نے کہا ہاں دیر کی، مگر جو ہوگا بہتر ہوگا۔ ماہم نے کہا ہاں۔ بیگم نے کہا معاف کیا۔ ماہم نے کہا کب سے معاف کر دیا ہے میں نے سب کو؟ بیگم نے کہا کب سے؟ ماہم نے کہا جب سے آئی ہوں یہاں، میں نے کبھی دشمنی نہیں سمجھی۔ بیگم نے کہا میں نے سمجھا۔ ماہم نے کہا وہ آپ کا ڈر تھا، دشمنی نہیں تھی اماں۔ بیگم صاحبہ بدل گئی آہستہ آہستہ، ایک دم نہیں بدلی مگر بدلی۔ ماہم کی ماں آتی رہی اب کبھی کبھی، بیگم خود کہتی آنے کو، پھر وہ آتی۔ ماہم کا بھائی پڑھتا رہتا اور بیگم صاحبہ اس کو پڑھا رہی تھی۔ کامران نے خرچ اٹھایا، ماہم کا گھر بنا آہستہ آہستہ۔ جو پہلے قید خانہ لگتا تھا اب وہ گھر تھا، وہ ایسا گھر تھا جہاں میں اس کا دل لگتا تھا، کیونکہ دلوں میں نرمی آئی تھی۔ ایک دن کامران نے ماہم سے کہا ماہم اگر تم نہ ہوتی؟ ماہم نے کہا تو کیا ہوتا؟ کچھ بھی نہیں، یہاں کوئی اور ہوتا۔ کامران نے کہا ماں کبھی نہیں بدلتی، کبھی نہیں۔ ماں نے کہا وہ خود بدلی۔ کامران نے کہا تم نے بدلا۔ کامران نے کہا تم نے بدلا؟ ماہم نے کہا میں نے کیا کیا؟ کامران نے کہا تم نے محبت کی، جب کوئی نہیں کرتا تب بھی کی، اور یہی سب سے بڑا کام ہے۔ ماہم نے کہا کامران ایک بات پوچھوں؟ کامران نے کہا پوچھو کیا بات ہے؟ ماہم نے کہا یہ سب تو ٹھیک رہے گا؟ کامران نے کہا ہاں رہے گا۔ ماہم نے کہا کیسے پتا؟ کامران نے کہا کیونکہ ہم ہیں ساتھ، اور جب ہم ساتھ ہوں گے تو سب ٹھیک رہے گا۔ ماہم نے مسکرا کر کہا ٹھیک ہے، اور پہلی بار وہ واقعی مسکرائی۔ ظالم ساس ہمیشہ ظالم نہیں ہوتی، اکثر ڈری ہوتی ماں ہوتی ہے، جو بیٹی کو کھونے سے ڈرتی ہے اور محبت کو غلط طریقے سے جتاتی ہے۔ جو محبت سے جواب دے سے وہ جیتتا ہے اور دل بھی جیتتا ہے۔ ماں نے جیتا کیونکہ نہیں ہاری ماہم نے، اور بیگم نے مانا کیونکہ سچ دیکھا۔ آنچل میں کانٹے ہوتے ہیں مگر آنچل پھر بھی آنچل ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ اللہ حافظ۔